نحمد و نصلی علی رسول الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کو ڈی چوک میں 7 دن کا دھرنا دینے کا چیلنج۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اپوزیشن کو کہا ہے کہ وہ کل دھرنا کرنے دینے کے بجائے آج ہی آ جائیں، ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسری بات، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی میاں نواز شریف یا اسحاق ڈار کو بزور اپنی اس حکومتی طاقت کے انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے لاہور کے جلسے کے بارے میں مختلف بیانات بھی دیتے رہے ہیں، انٹرویو بھی دیتے رہے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، لیکن ان کے حساب پر اپوزیشن کا دھرنا، لانگ مارچ اور یہاں پر ان کا کچھ لیے بغیر واپس نہ جانا ان کے حساب پر سوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن 7 دن کے لیے اسلام آباد میں بیٹھ کر دکھا دے تو میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا۔ غالباً وہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن پھر وہ محتاط ہو گئے، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ممکن ہے عمران خان پاکستان کے عوام کو ایک سرپرائز دیں کہ وہ یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیں کہ دیکھیں مجھے اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا گیا، میں بہت کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا تھا لیکن 2.5 سال میں مجھے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی بنیادی وجہ اپوزیشن کا ایجیٹیشن ہے، اس لیے میں عوام کی عدالت میں جا رہا ہوں۔ اس معاملے پر یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان کو اقتدار میں لائے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دے تو وہ لوگوں میں جا کر یہی کہے کہ میں تو کچھ کرنا چاہتا تھا، بے پناہ مسائل میں گرا ہوا تھا، لیکن اپوزیشن کے ایجیٹیشن نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، اور اس لیے میں پھر دوبارہ عوام کی عدالت سے رجوع کرتا ہوں۔ بہرحال ایک تو بات ماننے والی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک ان پر ایسا دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اس دباؤ کے عالم میں وہ بار بار استعفوں کی بات کرتے ہیں، بار بار وہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شاید وہ چونکہ 126 دن یہاں بیٹھے ہیں شاید اپوزیشن نہ بیٹھ سکے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں بیٹھ کر دکھا چکے ہیں پہلے، اور ان سے زیادہ لوگ لے کر آئے تھے، اور 126 دن تک عمران خان بیٹھے تو رہے لیکن رات ان کی اپنے گھر گزرتی تھی، اور پھر جب آخری وقت میں جو ان کا جس دن انہوں نے یہاں ختم کیا دھرنا تو یہاں گنتی کے چند لوگ بیٹھے تھے، یا وہ لوگ بیٹھے تھے جو یہاں سے کرسیاں اپنی اٹھا کر واپس لے جانا چاہتے تھے، جو اپنا فرنیچر واپس لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو دینی مدارس کی قوت ہے اس کا اندازہ صرف شیخ رشید کو ہے، اس لیے وہ بار بار عمران خان صاحب کو یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ عمران خان صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے لوگ اس قدر پرجوش دھرنے میں شرکت نہ کریں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی قوت تو مارنے پر سے نہیں ٹلتی، وہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں گے۔ ان کے تو ایک چادر اور ایک لوٹا اور پانی کی ایک بوتل ان کے لیے کافی ہے، وہ تو آ کر زمین پر بھی سو جائیں گے، ان کے لیے گھاس بھی ململ کی ایک
بستر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ لوگ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان لانے میں کامیاب ہو گئے، پچھلی بار تو ان کو صرف اخلاقی حمایت حاصل تھی دیگر سیاسی جماعتوں کی، اپوزیشن کی، اب تو وہ عملاً ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب تو مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں بیٹھوں گی، دھرنا دوں گی. تو لہٰذا یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اسے حکومت مذاق میں نہ لے، ٹھٹھا نہ کرے. جیسا کہ میں حیران ہوں کہ اسد عمر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑے پائے کے مفکر بھی ہیں. ایک بھائی تو زبیر پاکستان مسلم لیگ میں آتا ہے، لیکن وہ خود تحریک انصاف کا دماغ ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی وہ باتیں اگر سن رہے تھے عمران خان تو وہ لوٹ پوٹ جاتے ہیں، اور وہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی کرسی سے نہ گر جاتے ہیں. کرسی سے گرنے والی بات نہیں ہے، لیکن البتہ یہ تو ضرور ہے کہ کرسی آپ کے پاؤں سے کھینچی جا رہی ہے اور چھینی جا رہی ہے. اور ممکن یہ ہے کہ حکمرانوں کو اس وقت تک نہیں معلوم ہوتا جب تک وہ کرسی ان سے چھین نہیں لے جائے. میاں نواز شریف بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور واقعتاً ایسی بات تھی. لیکن پھر جن لوگوں نے نکالنا تھا، کس طرح نکالا؟ بیٹے کے اقامے پر. اور اس طرح ابھی تک عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف بھی بہت سی فائلیں ابھی تک تیار پڑی ہیں. فارن فنڈنگ، BRT، اور وہ جو کیا نام ہے اس کا، جو مشین کی کمائی سے بار محل بنائے گئے ہیں. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں ابھی تو ان کو انہوں نے امین اور صادق قرار دے کر بری کیا ہوا ہے، لیکن پھر وہی امین اور صادق جو ہے نا چور اور ڈاکو بنا دیے جاتے ہیں. لہذا میرا ایک مشورہ ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ اپوزیشن کو ایزی نہ لیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ یہ جو اپوزیشن 2-2.5 سال میں ان کے طرز عمل سے اکٹھی ہو گئی ہے، یہ اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. اس کو آپ تانے دے کر اور اس کو آپ چیلنج دے کر تو نہیں کر سکتے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان قریب آپ کو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے چیلنج کا جواب بھی آ جائے گا. بہرحال شیخ رشید احمد بڑے سیانے سیاستدان ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھیرنے کی کوشش نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی الجھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ سخت جان لیڈر ہیں. وہ کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں اور وہ دباؤ بڑھانے والے آدمی ہیں. رہی بات شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، اپنے برطانیہ کے ساتھ کہ ہم وہاں سے کوئی ملزم پاکستان واپس لے آئیں. لہذا انہوں نے تو ہینڈز اپ کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم میاں نواز شریف کو برطانیہ سے لا نہیں سکتے. لہذا وہ جو لوگ صبح شام یہی گیت گاتے تھے اور ترانے بجاتے تھے کہ ہم نواز شریف کو پاکستان لے کر آ کر یہاں کوٹ لکھپت کی جیل میں ڈال دیں گے اور وہیں مر جائے گا، قسمت میں کچھ اور لکھا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی بار پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے. جب آئے گا تو یہ سارے لوگ یا اقتدار میں نہیں ہوں گے یا جیلوں میں ہوں گے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تناؤ ہے، اس کو بڑھانے میں ان کے وزیر اعظم کے ترجمانوں کا بہت زیادہ رول ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا راگ لاپنا ہے، اور شام تک وہی راگ لاپتے رہتے ہیں. پھر اگلے دن کی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی آج کی دہاڑ کس طرح لگائیں. یہ دہاڑی دار ترجمان ہے. وزیر اعظم کو ان سے جان چھڑانی چاہیے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ سنجیدگی سے اپوزیشن کا جواب دیں جو اپوزیشن مسئلہ اٹھاتی ہے، اور جو بات کرنا چاہتی ہے اعلان لاہور کو اپنے سامنے رکھیں. اس میں سے دیکھیں گے اس پہ کس معاملے پر
آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بات چیت کوئی نتیجہ خیز ہوتی ہے تو بات میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سیاسی ماحول بہتر ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کی بڑھتی ہوئی جو شدت ہے اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے حکومت کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ یہ صرف سیاسی سٹنٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں جس سے عام لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں. رہی بات سینٹ کا الیکشن بھی کرانے کی بات کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جناب شو آف ہینڈ سے الیکشن کرا دیں گے, پھر کہتے ہیں شو آف ہینڈ سے ہمارا مراد یہ نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں اوپن بیلٹ سے ہو. آپ کے یہاں کون سا دل میں چور چھپا ہوا ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ کی اگر الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے تو یہ بات تو طے شدہ ہے اس سینٹ میں معمولی سی اکثریت حاصل ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو آپ کی کچھ اور جو سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں ملیں گی, آپ کے لوگ فروخت ہو جائیں گے, وہ اپنے آپ کو کہیں فروخت کر دیں گے, تو پھر تو یہ آپ کا اندر کا جو خوف ہے اسی وجہ سے کر رہے ہیں. کوئی بھی فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اعلان آپ پہلے کر دیتے ہیں, بعد میں آپ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں. اس سے قبل کہ آپ کوئی اعلان کوئی کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کریں, انتخابی اصلاحات پر بات کریں, سینٹ کے انتخابات پر بات کریں, اور اسی طرح دوسرے معاملات ہیں. وزیر اعظم کو خود اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات کرنی چاہیے. مشکل تو یہ ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اپوزیشن لیڈر کو جیل میں بھیج کر دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دوں گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے ملک کی. اس وقت ایک سٹنگ اپوزیشن لیڈر اور ایک سابق اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں, لیکن اسپیکر کی مجال ہے جو ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرے. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ میں اپوزیشن چلنے نہیں دے گی, اس لیے اسپیکر بے بسی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ مہاتما بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تک پتہ لگا کہ میں ملک میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی ساری بات سنتے ہیں. لیکن اب تو اپوزیشن نے ان کو کہا ہے کہ آپ سے بھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے. لہذا وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرے, تعلقات بہتر بنائے, اور یہ جو اس وقت لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہے اس میں شدت میں کمی پیدا کریں. اور جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے اس پہ ڈائلاگ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ اس کا جواب اسی انداز میں نہ دیں جس انداز میں انہوں نے کوئی بات کی ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے, یہ آپ اس طرح کی باتیں, مذاق ہوتا ہے یہ دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر فوج نہیں ہے, فوج میرے نیچے ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی حقیقت بھی کیا ہے. یا ماضی میں بھی بڑے حکمران آئے وہ یہی کہتے تھے لیکن پھر وہ چلے گئے. لہذا آپ ایک اپنی حدود کے اندر رہ کر بات کریں اور اپنے رویے میں سے یہ ثابت کریں کہ آپ کوئی ایسے پردھان منتری نہیں ہیں کہ سب کچھ آپ کے انڈر آ گیا ہے. یہاں پر سیاسی قوتوں کے ساتھ ساتھ عسکری قوتیں بھی ہیں, سب نے مل جل کر اس ملک کو چلانا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا آج کا جو یہ بھاشن ہے یہ حکمرانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ صلح صفائی کے لیے آپ اپوزیشن کی طرف بڑھیں, ورنہ دیر ہو گئی تو سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں ناظرین سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے سبسکرائب کر دیں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. شکریہ.